دوستو یہ دیکھا گیا ہے کہ پچھلے کچھ وقت میں امریکہ کا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر 14ویں اور 15ویں صدی کے ایک بہت مشہور ہسٹورین اور فلاسفر ابن خلدون کا نام بار بار لیا جاتا ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی میڈیا میں ان کی کچھ زیادہ ہی چرچا ہو رہی ہے۔ اور اتنے پرانے اس مسلم فلاسفر کو اتنا زیادہ یاد کرنے کے پیچھے وجہ کچھ اور نہیں بلکہ صرف ان کی ایک پریڈکشن یا وہ تھیوری ہے جو انہوں نے 800 سال پہلے اپنی کتاب کے اندر مینشن کی تھی۔ یہ ایک ایسی تھیوری ہے جو تقریباً 800 سال پرانی تو ہے، لیکن اس نے آج کے دور کے سپر پاور یعنی دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، کیونکہ اس تھیوری کو دیکھنے کے بعد خود امریکن بھی اس بات کو مان چکے ہیں کہ اگر دنیا میں کبھی بھی تھرڈ ورلڈ وار ہوتی ہے یا خود امریکہ کسی بڑی آفت میں پھنس جاتا ہے تو اس کا اپنے آپ کو سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور اس کے سپر پاور ہونے پر سوالیہ نشان کھڑا کر دے گا۔ اور اس تھیوری کے مطابق بہت جلد ہی امریکن ایمپائر کا کولیپس کرنا اور امریکہ کا دنیا میں سپر پاور ہونے کا درجہ تقریباً ختم ہو ہی جائے گا۔ دوستو اب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آخر اس تھیوری میں ایسا کیا لکھا ہے جس سے بہت سارے امریکن کی چنتائیں بڑھ گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ آخر وہ کون شخص ہے جس کی تھیوری سے تمام امریکن کی ٹینشن بڑھ گئی ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن آپ سے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ اس طرح کی ہسٹوریکل اور ایجوکیشنل ویڈیوز اور اچھے سے ریسرچ کر کے ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ دوستو سب سے پہلے ابن خلدون کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ آپ کا پورا نام عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون تھا۔ آپ کی پیدائش 1332 عیسوی کو ٹیونس شہر میں ہوتی ہے، لیکن اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے ان کی پیدائش 1 رمضان کو ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑے فلاسفر اور ہسٹورین ہونے کے ساتھ ساتھ اکنامسٹ بھی تھے، اور آج کی دنیا ان کو ایک مشہور سوشل سائنٹسٹ کے طور پر بھی یاد کرتی ہے۔ اگر بات کریں ان کی قابلیت کی تو انہیں ماڈرن سوشولوجی، ہسٹری، اکنامی اور ڈیموگرافی وغیرہ میں بہت نالج حاصل رہی ہے۔ ان کی سب سے اہم اور سب سے مشہور کتاب المقدمہ ہے، جس کو انگلش زبان میں انٹروڈکشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو ابن خلدون کی بہت ساری تھیوریز موجود ہیں، لیکن جو سب سے اہم تھیوری ہے اس کا نام ہے عصابیہ، اور یہی وہ خاص تھیوری ہے کہ جس کو آج کل امریکہ میں کچھ زیادہ ہی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ دوستو العصابیہ جو دراصل ایک عربک ورڈ ہے، اس کی میننگ اور ڈیفینیشن کیا ہے یہ تو ہم ویڈیو میں آگے جانیں گے، مگر ابھی بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ عصابیہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوتی ہیں، بڑے بڑے امپائر اسٹیبلش ہوتے ہیں، اور یہی عصابیہ ہے کہ جس کے نہ ہونے سے بڑی بڑی سلطنتیں ٹوٹ کر گر بھی جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جس سویلائزیشن یا جس قوم کے پاس مضبوط عصابیہ ہوتا ہے تو وہ قوم ترقی کرتی ہے، اوپر جاتی ہے اور بڑی بڑی سلطنتیں قائم کر لیتی ہے، اور جس سوسائٹی کے پاس یہ عصابیہ نہیں ہوتا ہے یا جس کا عصابیہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ نیچے گرتی چلی جاتی ہے۔ دوستو اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ سے لے کر آج تک دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئی ہیں وہ عصابیہ کی وجہ سے ہی قائم ہوئی ہیں، اور جن کا ڈاؤن فال ہوا ہے تو صرف یہی عصابیہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ فار ایگزامپل عرب کے مسلمانوں کو ہی لے لیجئے، جب ان کے سامنے اسلام آیا تو وہ تعداد میں تو بہت کم تھے، آس پاس کی طاقتوں کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں تھے، اور نہ ہی ان کے پاس ایڈوانس ہتھیار تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے چند صدیوں کے اندر دنیا کی 2 بڑی سپر پاور پر قبضہ حاصل کر لیا، یعنی ایران اور رومن ایمپائر کو زمین پر گرا دیا۔ دوستو ایسا ہی ہم بالکل اوٹومن ایمپائر کے ٹائم میں دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا چھوٹا سا ترک قبیلہ کہ جس کے پاس کسی دور میں رہنے کے لیے گھر تک نہیں تھا، جہاں پر بھی یہ قبیلہ ڈیرا ڈالا کرتا تھا وہاں سے ان کو بھگا دیا جاتا تھا، مگر اس کے پاس جب عصابیہ آیا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ چند سالوں کے اندر انہوں نے ایک ایسی سلطنت قائم کر لی جو اگلی کئی صدیوں تک دنیا کے لیے سپر پاور بنی رہی تھی۔ بالکل ایسا ہی کچھ معاملہ منگولوں کے ساتھ ہوا، جب تک ان کا عصابیہ مضبوط رہا تب تک وہ دنیا پر حکومت کرتے رہے، اور جیسے ہی عصابیہ کمزور ہوا تو زمین پر آ کر کے گر گئے۔
اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ بالکل یہی معاملہ دنیا کی موجودہ سپر پاور یعنی امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس کا بھی اعصابیہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو دوستو اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہم اعصابیہ کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ آخر یہ اعصابیہ کیا چیز ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ اعصابیہ کسی سوسائٹی یا کسی مقصد کے تحت بھی پایا جاتا ہے، یعنی اگر تمام لوگوں کا گول ایک ہی ہے تو وہاں پر یہی اعصابیہ پایا جاتا ہے، اور جس قوم یا جس سوسائٹی نے ترقی حاصل کی ہے وہ اسی اعصابیہ کو لے کر آگے بڑھے ہیں، یعنی یا تو ان سب کا ریلیجین ایک ہوگا، یا انہوں نے ریلیجین کی خاطر یہی سب کچھ کیا ہوگا، یا ان کی زبان ایک ہوگی اور انہوں نے اپنی زبان کی خاطر یہ کیا ہوگا، یا پھر ان کی نسلیں ایک ہوں گی اور اپنی نسل کو ہی اوپر لے جانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ جیسا کہ منگولوں کے کیس میں نسل والا فیکٹر کام کر رہا تھا، وہیں دوسری طرف مسلمانوں کے کیس میں ریلیجین کا فیکٹر کام کر رہا تھا۔ یہ سارے لوگ ایک ہی مذہب کے تھے اور ان کے پاس جو طاقت تھی وہ صرف اور صرف ریلیجین کی ہی تھی۔ اور دوستو یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ جب معاملہ ریلیجین، نسل، کلچر، زبان اور گول کا ہو تو ان تمام چیزوں کو اعصابیہ کی بدولت بہت جلد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج کی اگر موجودہ دنیا پر بھی نظر ڈالی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی دیش بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں یا بڑی تیزی کے ساتھ اوپر گئے ہیں تو ان میں یہی فیکٹر پایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل چائنا کے اندر چائنیز نظریہ کا فیکٹر پایا جاتا ہے، جبکہ انڈیا کے اندر نیشنلزم کا فیکٹر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح رشیا میں بھی یہ نسل والا فیکٹر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ دوستو پوری دنیا میں آپ اعصابیہ کے تحت الگ الگ فیکٹر سے لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے امریکہ کی تو شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آج کے دور کا امریکہ جو دنیا کی ہر جنگ، ہر کانفلکٹ میں ٹانگ اڑایا کرتا تھا، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں جنگ سے دور دور رہ رہا تھا۔ جب جاپان کی طرف سے اس پر حملہ کر ہی دیا گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ کو اس جنگ میں کودنا پڑا تھا۔ آج خود بہت سارے امریکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات اور ریکارڈ بولتے ہیں کہ ان کے یہاں پر اعصابیہ بہت کمزور ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر دنیا کا سپر پاور ہونے پر سوال یا نشان بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ جیسے کہ لاس اینجلس میں آگ لگنے کے بعد یہ سوالیہ نشان اور تیزی سے گردش کر رہا ہے، یعنی کہ امریکہ اب دنیا کا سپر پاور ملک رہا ہے یا نہیں رہا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب طالبان نے افغانستان پر دوبارہ قبضہ حاصل کیا تو امریکی فورس کو افغانستان چھوڑنا پڑا، اور اسی طرح سیریا کے اندر بشار الاسد کی حکومت کا جب تختہ پلٹ ہوا تو امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ دوستو آج دنیا کی ہر کانفلکٹ میں جہاں امریکہ نظر آتا تھا وہ اس لیے نہیں کہ امریکہ کے دیش کے لوگ چاہتے ہیں یا ان کے اندر اعصابیہ بہت مضبوط ہے یا ان کو اپنے ریلیجین، اپنی کنٹری، اپنے کلچر یا اپنی زبان کو بچانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ لوگ تو اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس سے پریشان بھی رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے کملا ہیرس اور ٹرمپ کے الیکشن مدوں میں اس بات کا چرچا سنا ہوگا کہ امریکہ باہر کی دنیا میں اتنا انوالو کیوں رہتا ہے۔ اس سے امریکن لوگوں کی زندگی پر بہت فرق پڑ رہا ہے، کیونکہ جو ریسورسز، مال و دولت جو امریکہ کے لوگوں پر استعمال ہو سکتا ہے وہ باہر کی جنگوں میں چلا جاتا ہے، مگر وہ چند لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سب کرنا چاہتے ہیں ویپن انڈسٹری کے لیے یا پھر اپنے فائدے کے لیے۔ دوستو اگر اعصابیہ کی بات کریں تو اس کی ڈیفینیشن، اس کی میننگ ہوتی ہے یونٹی یعنی اتحاد، اور یہ یونٹی جس سوسائٹی یا جس ملک میں ہوتی ہے تو وہ سوسائٹی اور وہ ملک اپنے فیکٹر کو لے کر ہمیشہ آگے ترقی کرتا جائے گا، اور جس کے اندر یہ اعصابیہ یعنی یونٹی کمزور ہو جائے گی تو وہ سوسائٹی اور ملک ہمیشہ کے لیے کمزور ہوتا چلا جائے گا۔